زکریا پہلا باب۔ دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، اس لیے تو ان سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو۔ رب الفاظ کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کہا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بد عمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خداوند فرماتا ہے تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الفاظ نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ دارا کے دوسرے برس اور 11ویں مہینے یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکرا گھوڑے تھے۔ تب میں نے کہا، اے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ اس پر فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا، یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتہ سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہا، ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا، اے رب الفاظ، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور خداوند نے اس فرشتہ کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا، بلند آواز سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہے نہایت ناراض ہوں، کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے اور یروشلم پر پھر سوت کھینچا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پھر سیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سینگ ہیں، اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا اور اسرائیل اور یروشلم کو پراگندہ کیا۔ پھر خداوند نے مجھے 4 کاریگر دکھائے۔ تب میں نے کہا، یہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودوں کو ایسا پراگندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا، لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں جنہوں نے یہودا کے ملک کو پراگندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے۔ آمین۔ زکریا دوسرا باب۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جریب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، اور میں نے پوچھا، تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، یروشلم کی پیمائش کو، تاکہ دیکھوں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے۔ اور دیکھو، وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا روانہ ہوا، اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا، اور اس نے کہا، دوڑ اور اس جوان سے کہے کہ یروشلم انسان و حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ سنو، خداوند فرماتا ہے شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواؤں کی مانند پراگندہ کیے گئے نکل بھاگو۔ خداوند فرماتا ہے، اے سیون، تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے، نکل بھاگ، کیونکہ رب الفاظ جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ رب الفاظ نے مجھے بھیجا ہے۔ اے دختر سیون، تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی، اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا۔ تب تو جانے گی کہ رب الفاظ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور خداوند یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ اے بنی آدم، خداوند کے حضور خاموش رہو
کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے۔ آمین۔ زکریا تیسرا باب۔ اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے۔ ہاں، وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے۔ کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو۔ اور اس سے کہا، دیکھ، میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی، اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو۔ تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی، اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا، رب الافات یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا۔ اب اے یشوع سردار کاہن، سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایما ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں، کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوع کے سامنے رکھا ہے، دیکھ، اس پر 7 آنکھیں ہیں۔ دیکھ، میں اس پر کندہ کروں گا، رب الفاظ فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا۔ آمین۔ زکریا چوتھا باب۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا، اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا، میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زروبابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اے بڑے پہاڑ، تو کیا ہے؟ تو زروبابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زروبابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی، اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے۔ تب تو جانے گا کہ رب الفاظ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زروبابل کے ہاتھ میں ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے دہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ آمین۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا طومار ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ایک اڑتا ہوا طومار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں اسے بھیجتا ہوں، اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا، اور اس کے گھر میں رہے گا، اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اور شیشے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا، اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر شیشے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں، اور ہوا ان کے بازو میں بھری تھی، کیونکہ ان کے لک لک کے سے بازو تھے، اور وہ ایفا کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں۔
تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کو کہاں لے جاتی ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا سنعار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائے، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے۔ آمین۔ زکریا چھٹا باب۔ تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلک تھے۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ اور فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں، اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے، اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو، اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کریں، اور اس نے ان سے کہا جاؤ دنیا کی سیر کرو، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تو آج ہی خلدی اور طوبیہ اور یادیہ کے پاس جا جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیہ بن صفنیہ کے گھر میں اترے ہیں، اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا اور یشوع بن یہوصدق سردار کاہن کو پہنا، اور اس سے کہے کہ رب الفات یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاں وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوں گے، اور دونوں میں صلح و سلامتی کی مشورت ہوگی۔ اور یہ تاج ہلم اور طوبیہ اور یادیہ اور ہین بن صفنیہ کے لیے خداوند کی ہیکل میں یادگار ہوگا، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے۔ تب تم جانو گے کہ رب الفاظ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ آمین۔ زکریا 7واں باب۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4تھے برس کے 9ویں مہینے یعنی کسلیو مہینے کی 4تھی تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا، اور بیتل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداوند سے درخواست کریں، اور رب الفاظ کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں جیسا کہ میں نے سالہ سال سے کیا ہے۔ تب رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا، اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الفاظ نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو، اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے، لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنے، اور انہوں نے اپنے دل کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنے جو رب الفاظ نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الفاظ کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الفاظ نے فرمایا تھا کہ جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ آمین۔ زکریا 8واں باب۔ پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے صیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں صیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الفاظ کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچوں کے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افزا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے، رب الفاظ یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا،
اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الفات یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الفاظ کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا، لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی، تاک اپنا پھل دے گی اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم برکت ہوگے، ہراساں نہ ہو بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ رب الفات یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں گا جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا، رب الفاظ فرماتا ہے اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، بس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے۔ پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الفاظ کے طالب ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الفاظ کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم آئیں گی۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آمین۔ زکریا 9واں باب۔ بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمین ہدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت، اور حماد کے خلاف جو ان سے متصل ہے، اور سور اور سیدا کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہے۔ سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر۔ دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی۔ اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا، اور ایک اجنبی زیادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا۔ میں فلسطینیوں کا فخر مٹاؤں گا اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا موضع دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ اے امیدوار اسیروں، قلعہ میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا۔ اور اے سیون، میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں، خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الفاظ ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے،
اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان غلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشوونما پائیں گی۔ آمین۔ زکریا 10واں باب۔ پچھلی برسات کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کروں گا، اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افراہیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلعاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی، اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل طے تک سوکھ جائے گا، اور سور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، آمین۔ زکریا 11واں باب۔ اے لبنان، تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ اے سروں کے درخت نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ اے بسنی بلوت کے درختوں، فغان کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑ ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسایہ اور اس کے بادشاہ کے حوالے کر دوں گا، اور وہ ملک کو تباہ کریں گے، اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ بس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لیں، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا نام اتحاد، اور گلہ کو چرایا، اور میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا، کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی۔ تب میں نے کہا اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں۔ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے، اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ تب میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نامی کو کاٹ ڈالا، تاکہ اس برادری کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں،
اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے، کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی دہنی آنکھ پر آ پڑے گی، اور اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی دہنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ آمین۔ زکریا 12واں باب۔ اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ تب یہودا کے فرمان روا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہے۔ میں اس روز یہودا کے فرمان رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، اور وہ دہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے۔ اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا، تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند، جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چیدہ ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حدت ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمئی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔ آمین۔ زکریا 13واں باب۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سونا پھوٹ نکلے گا، اور رب الفاظ فرماتا ہے، میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا، اور میں نبیوں کو اور ناپاک روح کو ملک سے خارج کر دوں گا، اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے تو زندہ نہ رہے گا، کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھینٹ ڈالیں گے، اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا، اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اوڑھیں گے، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں، کسان ہوں، کیونکہ میں لڑکپن ہی سے غلام رہا ہوں۔ اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا، یہ وہ زخم ہے جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اے تلوار، تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہے کو مار کہ گلہ پر آگندہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا، میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ آمین۔ زکریا 14 باب۔ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے،
تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام میں فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا، اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبہ سے ریمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور ہننیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا، اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی، اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکر گاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے مینہ برسے گا۔ اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئے تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جن کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گے۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الفاج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزارنے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الفاج کے گھر میں نہ ہوگا۔ آمین۔